الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کو بھی پیدا فرمایا، پھر اللہ نے ان اعضاء کے جو کام ہیں وہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائے۔ جیسے انسان کا دماغ ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے، اس میں کیا کیا سوچ آنی چاہیے کیا نہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ انسان کا دل ہے، انسان کے اعصاب ہیں، اس ساری چیزوں کی جو خالق ہے اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ تو ایسی چیزیں جو ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن کافی جو ایک سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ ہر بات کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان اپنے اوپر اپنے اندر غور کرے، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ مجھے ایک خالق نے پیدا کیا ہے، ایک بنانے والا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سرجن، کوئی بڑے سے بڑا سائیکالوجسٹ جسے کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ جسے کہتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، بہت بڑا علم ہے، فن ہے، لیکن جو چیز خالق نے ہمارے اندر رکھی ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور جس چیز کا خالق مشورہ یا رائے یا حکم دے رہا ہے اس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے، 0% بھی گنجائش نہیں۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے گھر کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، سب سے بڑا مسئلہ، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا۔ اور میں نے عرض کیا یہ بات اپنے ذہن نشیں رکھ لے، وہ خالق ہے، اس نے یہ باقاعدہ بتا دیا ہے کہ میں نے انسان کو اس طرح پیدا کیا۔ انہی میں سے ایک آیت سورہ معارج کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، 3 آیت 19 اور 20، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کو پیدا کیا ہے ہلوع۔ ہلوع کے 3 معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی کم ہمت اتنی نہیں ہے اس میں۔ دوسرا معنی بے صبرہ ہے انسان، اس میں صبر نہیں ہے، اس میں صبر بہت کم ہے۔ تیسرا معنی جو ہم عام الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹے دل والا۔ یہ باقاعدہ مفسرین نے یہ معنی کیے ہیں۔ اب ان تینوں معنوں کو جمع کریں تو بے شک انسان کو پیدا کیا گیا کم ہمت ہے، بے صبرہ ہے، چھوٹے سے دل والا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو مسئلہ انسان کو گھر کے اعتبار سے بھی پیش آتا ہے، بیوی بچوں کے اعتبار سے بھی پیش آتا ہے،
خاندان کے اعتبار سے بھی پیش آتا ہے، اور پورے محلے پورے معاشرے کے اعتبار سے یہ انسان کو یہ مسئلہ ہر وقت پیش آتا ہے۔ اور دیکھیں اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا دماغ کا ماہر کیوں نہیں آ جائے، وہ انسان کے اندر اس چیز کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ بنانے والے نے کہا ہم نے اس میں یہ چیز پیدا کی ہے، اس کو یوں سمجھنے ایک ڈیفیکٹ پیدا کیا ہم نے، بنانے والا کہہ رہا ہے۔ جیسے کوئی دنیاوی چیز بنائے اور بنانے کے بعد وہ یہ کہے جی ٹھیک ہے، جیسے آپ پہلے ہم لوگ موبائل لیتے تھے نا، تو ہر موبائل میں اگر آنے والا موبائل اس میں بہت سی چیزیں ہوتی تھی، کوئی ایک چیز بیچ میں سے نکال دیتے تھے۔ وہ ایسا نہیں، کیونکہ انہوں نے ہر سال موبائل نکالنا ہے، تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بالکل ٹھیک ٹھاک 100% موبائل نکال دیں، لوگ تو اس کے علاوہ خریدیں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ 1.5-2 لاکھ تک کے موبائل لے رہے ہیں، اب حالانکہ پیچھے والا بھی 1 لاکھ سے کم کا نہیں ہے، لیکن کوئی ایک چیز کی کمی انہیں لگی ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس میں وہ کمی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یار اس میں کوئی ایک آدھ چیز ہم نے چھوڑ دی ہے۔ خالق بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی پیدائش میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ انسان کم ہمت بھی ہے، یہ انسان بے صبرا بھی ہے، اور یہ انسان چھوٹے دل والا ہے۔ جیسے ہم معاشرے میں سے اس فلاں آدمی کا دل بڑا چھوٹا ہے یار، بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے نا معاشرے میں۔ خالق کہہ رہا ہے ہم نے ایسا پیدا کیا۔ اب ظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خالق خود یہ کہہ رہا ہے، خالق نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی پیدا کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو کم ہمت، میں نے بے صبرا، میں نے تیسری کیا چیز میں نے عرض کی تھی، چھوٹے دل والا پیدا کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں خالق کہہ رہا ہے، تو پھر میں اور آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی پھر ہمارا کیا قصور ہے، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ کیونکہ اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے کہ جب انسان بے صبرا، چھوٹے دل والا، کم ہمت ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی برائی، کوئی حالات کی خرابی پہنچتی ہے، اس پر کوئی آزمائش یا حالات خراب ہوتے ہیں، وہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ خالق کہہ رہا ہے کہ جب اس پر حالات آئیں گے تو وہ رونا دھونا، رونا پیٹنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے رو رہے ہوں گے، نہ جی حالات ہی ٹھیک نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ خالق کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ بیماری پائی جائے گی۔ تھوڑے سے ہم معاشی اعتبار سے تنگی لے آئیں، یہ رونا شروع کر دے گا۔ کوئی اس کی اولاد یا کوئی بیماری لے آئیں، یہ رونا شروع کر دے گا۔ کسی کو ہم اس سے چھین لیں، یہ رونا شروع کر دے گا۔ اب اگلی چیز بھی بیان فرمائی جو کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ اذا مسہ الخیر منوعا، جب ہم اس کے ساتھ بھلائی یا یوں سمجھ لیں مال کی فراوانی کر دیں، منوعا اللہ فرماتے ہیں یہ روک کے رکھ دیتا ہے۔ ہاتھ روکنا جسے کہتے ہیں، ہاتھ روک دیتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میرا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ بعض دفعہ وہ بیوی بچوں کا حق نہیں دے گا، بعض دفعہ وہ والدین کو بھی حق نہیں دے گا، بعض دفعہ اللہ کے فرض کردہ حقوق کی وہ ادائیگی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میں نے کمایا ہے، یہ میرا ہے۔ خالق کہہ رہا ہے اس پر جب ہم مال کی فراوانی کر دیں گے، اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، معاشی اعتبار سے یہ ہاتھ کو روک لے گا۔ اب وہی سوال ہو گیا، جب اللہ نے جب یہ بیان کر دیا ہے تو پھر ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے یہ صفت، پیدا کرنے والے نے کہا ہے کہ میں نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، تو میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کا اب علاج، اس کا اب جواب کہ ہم نے پیدا تو اسے ایسا کیا ہے، لیکن ساتھ ہم نے اس کو، ظاہر اس معاشرے میں رہے گا تو پھر تو اس سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، پھر تو یہ جگہ جگہ لوگوں سے ناراض ہوتا پھرے گا، منہ بناتا پھرے گا۔ ہر بندہ کہے گا یار اس کے ساتھ منہ لگانا پھر، یہ چھوٹے سے دل کا آدمی، اس سے مذاق بھی نہ کرو، سیدھی بات کرو، یہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بیوی بچے اس سے تنگ، والدین اس سے تنگ، پھر تو یہ ہوگا نا معاملہ۔
اور ہر ایک کو اللہ نے ایسا ظاہر ہے اس کے اندر یہ رکھا تو ہے، لیکن وہ آدمی اپنے اوپر محنت کر کے اپنے دل کو بھی بڑا کر لیتا ہے، باہمت بن جاتا ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں لوگ دیکھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا علاج خالق نے خود بتایا ہے قرآن مجید میں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کتاب کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ بھئی خالق ہم سے جو پیدا کرنے والا ہے اس نے کیا کیا باتیں رکھی۔ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ جب انسان قرآن مجید کو کھولتا ہے اور اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو دیکھتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ چیز، یہ ڈیفیکٹ رکھا اور اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کا علاج بھی دے دیا۔ اب اس علاج کی طرف میں آج کے جو موضوع ہے، جو آج کا بیان یوں سمجھ لیجئے، وہ اس علاج کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ علاج کا سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی، الا الذین، اللہ کا لفظ لیا ہے، اللہ حرف استثناء، کہ یہ جو باہمت، بے صبرے، چھوٹے دل والے لوگ جو میں نے پیدا کیے ہیں، یہ دور کرنے کے لیے یا یہ دور کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنانے والے لوگ اس سے مستثنا ہو جائیں گے، نکل جائیں گے۔ وہ لوگ باہمت ہوں گے، وہ لوگ صبر کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ بڑے دل والے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ یہ کام کریں گے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی، الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے اور اپنی نمازوں کو دائمی طور پر اختیار کر رہے، دائم رہتے ہیں اس پر، یہ نہیں آج پڑھی کل چھوڑ دی، آج پڑھی کل چھوڑ دی۔ پتہ چلا یہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہمت، صبر اور اس کا دل بڑا کرتی ہے۔ یہ خالق کہہ رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے۔ کچھ ملتا ہے نا، دیکھیں آج کل ایف اے ایف ایس سی کے امتحان چل رہے ہیں، آپ نے بھی امتحان دیے، ہم نے بھی امتحان دیے۔ جب امتحان کے دن آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کا امتحان ہوتا ہے وہ بچے نماز کی پابندی شروع کر دیتے، دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں گے۔ اس وقت آپ ان کو جو وظیفہ بتائیں وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کیوں کریں گے ایسا؟ انہیں پتہ ہے، دیکھیں یہ فطرت نے ڈالا انسان کے اندر کہ بھائی یہ چیز میرے اندر ہمت پیدا کرے گی، میرا رابطہ مضبوط ہوگا، ہو سکتا ہے میرا امتحان اچھا ہو جائے۔ اس لیے کہ جیسے ہی امتحان آتا ہے تو انسان کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میرا امتحان، کل میرا پرچہ ہے، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، بے صبری آنے لگتی ہے، دل چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ بعض بچے رو رہے ہوتے ہیں، بچیاں رو رہی ہوتی ہیں، اوہ مجھے یاد نہیں، تیاری نہیں، میرا پیپر ہے۔ اب وہ ایک اگلا سٹیپ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کچھ ملتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں نا۔ بچوں کی بات چھوڑی، آپ اپنے حالات دیکھیں۔ کوئی ہاسپٹل میں قریبی داخل ہو گیا، انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی میں مصلی بچھا کے اللہ سے مانگ لوں، کیونکہ وہاں کم ہمتی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا علاج خالق نے خود ہماری گھٹی میں ڈالا ہوا ہے، خود ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، خود یہ اندر سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، مصلی بچھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ظاہر دیکھے، خالق نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی بنایا کہ 5 وقت فرض کے علاوہ بھی تمہارے اندر ہمت ٹوٹ سکتی ہے، تم بے صبرے ہو سکتے ہو، تمہارے دل چھوٹے ہو سکتے ہیں، اب موقع محل کی نمازیں بتا دیں۔ پہلے زمانے میں، آج بھی نبی علیہ السلام کے دور میں سورج کو گرہن لگ جاتا، چاند کو گرہن لگ جاتا۔ اب جیسے ہی سورج کو گرہن لگتا تو ہر ایک شخص خوف کا شکار ہو جاتا، حواس باختہ ہو جاتا، عام الفاظ میں اس آیت کی روح سے کم ہمت ہو جاتا، ہمت ختم ہو جاتی، بے صبری آ جاتی، وہ کیا کریں، کیا ہو رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت فرض کے علاوہ صحابہ کی تربیت فرمائی۔ جب دیکھو سورج یا چاند گرہن ہے، باقاعدہ نماز سکھائی، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف باقاعدہ سکھائی کہ سورج اور چاند گرہن کی نماز ہے، یہ پڑھو، اس سے کیا ہوگا ظاہر ہے اللہ نے لایا، اللہ واپس لوٹائیں گے،
لیکن اس نماز کے پڑھنے سے تمہارے اندر دوبارہ سے ہمت پیدا ہو جائے گی، بے صبری دور ہو جائے گی، تمہارا جو دل چھوٹا ہو رہا ہے یہ دوبارہ سے اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ خالق نے خود سکھائی باقاعدہ۔ بارش نہیں ہو رہی، قحط چل رہا ہے، جیسے ہمارے ملک میں اس وقت کھل کے بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت نازل فرمائے۔ تو اب بارش نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے لوگوں میں بے صبری آ رہی ہے، لوگ ہمت ہار رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ دل چھوٹے ہو گئے، ہائے ہوئے کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سکھایا صلاۃ الاستسقاء، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ سے مانگو۔ یہ ہمت سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہیں کوئی حاجت ضرورت پیش آ گئی، پریشان ہو تم اندر سے، کام نہیں ہو رہا تمہارا، کوئی اور مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا مصلی بچھاؤ، 2 رکعت کون سی نماز؟ صلاۃ الحاجت کی پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا کام ڈیلے ہو جائے، تم جو مانگ رہے ہو وقتی طور پر، اس میں بہتری یہ ہے کہ اللہ تمہیں وقتی طور پہ نہ دے، لیکن اس نماز سے جو فرق پڑے گا تمہاری ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا۔ یہ سکھایا خالق نے۔ 2 کاموں میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ کروں یا یہ کروں، کروں کہ نہ کروں، ہوتا ہے نا ایسے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا دیا صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا ہے یہ پڑھ لو۔ آج کل لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہ ہو گئی تو، اگر ایسا ہو گیا تو، علماء نے لکھا ہے استخارے میں یس نو ضروری نہیں ہے۔ جو ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے نا دماغ کہ سرخ رنگ نظر آیا اس کا مطلب نہیں، سبز رنگ نظر آیا اس کا مطلب ہاں، یہ استخارے کی نماز کا طریقہ چل رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹریفک سگنل نہیں ہوتے، ٹریفک سگنل ریڈ ہے تو گاڑی روک لو، ہاں اس کا مطلب کہ کیا ہے، کام نہیں کرنا، اور اگر سبز نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب بس چلو گاڑی چلے، جیسے گاڑی چلاؤ، کام کر لو۔ اس کا کوئی بھی حدیث میں نہیں کہا، کسی حدیث میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ استخارہ پڑھو، استخارے کی دعا کرو، اور اس کے بعد کیا ہو، تمہیں اگر سرخ رنگ نظر آئے تو اس کام کو چھوڑ دو، سبز رنگ نظر آئے تو اس کام کو کر گزرو۔ کسی حدیث میں نہیں، بلکہ منع کیا گیا فال نکالنے سے، برے فال نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ عربوں میں کیا طریقہ ہوتا تھا، عرب پرندہ لیتے نا اس کو ہوا میں چھوڑتے، بائیں کی طرف نکل جائے اس کا مطلب سفر نہیں کرنا، سفر کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ دائیں کی طرف نکل جائے ہاں آپ سفر کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ، وہ جو حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرۃ، کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دعا ہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ یہ معاملہ ہے اور میں نے یہ نیت کی ہے، اگر اس میں خیر ہے تو میرے لیے راستہ آسان فرما، نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا دے۔ سونا بھی ضروری نہیں، علماء فرماتے ہیں، بعض لوگ تو سونے کا رات سونے سے پہلے دعا ہے۔ کھڑے کھڑے، حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے نا، کھڑے کھڑے آپ کو اچانک سے مسائل پیش آ گئے، 2 راہیں آپ کے سامنے آ گئیں، کھڑے کھڑے، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، چھوٹی سی دعا حدیث کی روح سے ہے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو ان میں سے صحیح راستہ ہے مجھے وہ بتا دے بس، اور کر گزریں اس کام کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے اس نے پیدا کیا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر یہ 3 باتیں رکھی ہیں، یہ کم ہمت ہے، یہ بے صبرہ ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے 3 معنی، اور اس کا دل چھوٹا ہے، یہ خالق کہہ رہا ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں پر قائم رہتے ہیں، 5 فرض نمازوں کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو کیا ہوگا، اس شخص کے اندر یہ صفات، یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ پہلی چیز اللہ نے، ابھی آگے بھی ہیں، یہ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ بہت اہم ہے آج کل،
والذین فی اموالہم حق معلوم، کم ہمتی، بے صبری، چھوٹا دل، یہ ان لوگوں سے نکلے گا کہ جو اپنے مال کے اندر لوگوں کا حق سمجھیں گے کہ بھئی میرے مال میں صرف میرا حق نہیں، میرے مال میں میرے بیوی بچوں کا ہی صرف حق نہیں، میرے مال میں صرف میرے یعنی خاندان کا حق نہیں، میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور حقوق بھی رکھے ہیں۔ للسائل والمحروم، آگے خود اللہ نے فرما دیا، مانگنے والے لوگ اور محروم لوگ، جو مال سے محروم ہیں یا جو مجبوری کی وجہ سے مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، کیا خالق کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے اندر ہمت پیدا کروں گا، صبر پیدا کروں گا۔ ایسے لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں، ان کے دل بڑے ہو جائیں گے، جو یہ دوسرا کام کریں گے۔ کیا کام؟ اپنے مال میں لوگوں کا حق سمجھیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ جب مال آیا، مال کی فراوانی آئی، روک کے بیٹھ جاؤ۔ یہ نہیں، یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، معاشی تنگی چل رہی، میں نے عرض کیا ہے کہ آپ ذہن سے نکال دیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایمان والے کا ہمیشہ رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو۔ وہ کسی نے نا، ہمارے ایک بزرگ تھے عالم، اور بہت اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وہ امریکہ گئے، وہاں پہ کسی جو ان کا معتقد تھا، اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہوں گے ملک میں؟ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت نے کہا میرے علم میں صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں پڑھا تھا 5 سے 10 ہوں گے پورے ملک میں، 5 سے 10، اب نہیں پتا، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ میکسیمم آپ لے لیں 10، زیادہ سے زیادہ 10 پاگل خانے ہوں گے جہاں پہ اس قسم کے لوگ۔ تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ جس کو آپ سمجھتے ہیں جو معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اتنا آگے ملک ہے، اس کے صرف ایک شہر نیو یارک میں 700 پاگل خانے ہیں۔ کتنے پاگل خانے؟ 700۔ وہ کہنے لگا، وہ پھر حیران ہوئے ہم کہ ہمارے پورے ملک میں ٹوٹل 10 ہوں گے اور یہاں ایک شہر میں 700 ہیں، صرف ایک شہر میں، ملک پورے امریکہ کا حساب ہی نہیں ہے کوئی۔ کہنے لگے میں، پھر اس نے آگے وضاحت کی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایک گیا گزرا مسلمان بھی جب اس پر حالات آتے ہیں، یہی بات ہے، وہ فوراً کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، یہاں لوگوں پر حالات آئیں تو لوگ ان حالات کے آنے کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ساری وجہ اپنی ذات کو سمجھتے ہیں، اللہ پر تو یقین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہوا تو وہی سمجھتا ہے کاش میں اس وقت یہ سٹیپ کی وجہ یہ لے لیتا، یا میں یہ کام کر لیتا، یا یہاں پیسے روک لیتا، یا یہ کر لیتا، یعنی ساری غلطی خود اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ کرتے 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 دماغی طور پر وہ ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے دماغ ہل گیا، پاگل ہو گیا۔ یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، کہنے لگے ایمان والا کی تو نظر اللہ پہ ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی حالات آئے فوراً جو قرآن نے کہہ دیا الا المصلین، وہ مصلی بچھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ اپنے مال میں حق سمجھے گا، کن لوگوں کا؟ مانگنے والے اور محروم لوگوں کا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے، تیسری صفت بیان فرمائی، وہ لوگ بے صبرے نہیں ہوں گے، کم ہمت نہیں ہوں گے، چھوٹے دل والے نہیں ہوں گے، جو روز جزا پر یقین رکھیں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے انسان چلا جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، جس کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں میں ہمت پیدا ہوگی، اس لیے کہ ان کی نظر آخرت پر ہوگی۔ یہ اگر کسی بھائی پر احسان کر رہا ہے، سگے بھائی پر، اور وہ سگا بھائی اس کے جواب میں سوائے یعنی برائی کے اسے اور کچھ نہیں مل رہا، جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ کسی پر احسان کرتے جا رہے ہیں اپنے سگے بھائی پر یا کوئی بھی قریبی ہے، اور وہ آپ کو ڈستا ہی جا رہا ہے، احسان ماننا تو دور کی بات، الٹا آپ کو جگہ جگہ پہ بے عزتی کروائی جا رہا ہے۔ اخیر تنگ آ کے گھر والے کیا کہتے ہیں، بیوی خود کہتی ہے ساری زندگی آپ نے اس بھائی کے ساتھ تعاون کیا ہے، ساری زندگی آپ نے اس رشتہ دار کے ساتھ تھا، یہ آپ کو ہی کاٹتا رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر انسان اب اپنے دل میں سوچتا ہے ہو واقعی یار میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کی، اور یہ تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔
اب اس وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے، جو اس وجہ سے ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر کام دنیا کے لیے نہیں کرتے، یہ بہت سے کام آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اب کسی مسلمان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ بھائی میرے ساتھ جیسا تیسا ہو، کہتے ہیں اسی لیے کچھ کام آخرت کے لیے بھی کیا کریں، ہر کام بدلے کے لیے نہ کیا کریں۔ یعنی میں یہ کام کروں، اس کے بدلے میں میرے ساتھ فلاں جگہ پہ یہ کھڑا ہوگا۔ اسی وجہ سے کچھ کام ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں، کچھ تعاون، کہ جو آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے، نہ جعلی نہ مالی، جانی نہ مالی۔ وہاں انسان کا دماغ ہوتا ہے یار یہ بیچارہ میری کیا مدد کرے گا، چلو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں اللہ دیں گے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو اس لیے اب ایسے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا، جو ساری زندگی کسی کے ساتھ احسان کرتے رہے، آخرت پر وہ ذہن میں نہیں ہے، وہ ہمت ہار گئے، دفع کرو یار میں نہیں کرتا اس کے ساتھ معاملہ، میں اس پہ احسان ہی نہیں کرتا آج کے بعد۔ کتنے ہمارے معاشرے میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں پہ اب ہمت دکھانی ہے، یہاں پہ تم نے آخرت کو سامنے رکھنا ہے، تمہارے اندر ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، صبر بڑھے گا، تمہارا دل بڑا ہو جائے گا۔ چھوڑو یار یہ نہیں کرتا، نہ کرے، اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ ایسے لوگوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی۔ وقت مختصر ہے، اگلے لوگ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے کانپنے والے لوگ، ڈرنے والے لوگ، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرے عذاب کو سوچتے ہیں اور ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں اللہ کا عذاب کا سن کے۔ یہ دیکھیں یہ آیت کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو یعنی اس قسم کا آدمی اسے کیا کہتے ہیں، وہ ڈرپوک بزدل آدمی ہے، یہ ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ فلانا آدمی بڑا ڈرپوک ہے، بزدل ہے۔ حالانکہ ایک عام الفاظ ایک جملہ سمجھا دوں، جو آدمی مخلوق سے ڈرتا ہے وہ آدمی بزدل ہوتا ہے، جو آدمی خالق سے ڈرتا ہے وہ آدمی بہادر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جو آدمی مخلوق سے ڈرے گا یہ آدمی کچھ بھی کر لیں، یہ آدمی بزدل ہے، اور جو آدمی اپنے خالق سے ڈرتا ہے وہ آدمی کیا ہوتا ہے، خالق سے ڈرنے سے مراد کیا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہے، یہ آدمی حقیقت میں بہادر ترین آدمی ہے۔ تو اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ اس بات سے نہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ باتیں کریں گے، جو آدمی اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے ہم اس کے اندر ہمت پیدا کر دیں گے، ہم اس کا دل بڑا کر دیں گے، پھر یہ سمجھے گا ہی نہیں کچھ۔ اور پھر خالق فرما رہے ہیں پانچویں چیز بہت اہم ہے، اپنی سطر کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنے سطر کی، اپنے خواہش کی، عام الفاظ میں اپنے جسے کہتے ہیں سیکس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، وہ لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، ان کا دل چھوٹا اور بزدل بھی ہوتے ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے جو آدمی اپنی خواہش کو یعنی جو جائز اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی صرف کر رہا ہے، کہیں پر بھی یعنی اس کو ضائع کر رہا ہے، ایسے آدمی کا دل بھی چھوٹا، ایسے آدمی میں بے صبری بھی آتی ہے۔ دیکھیں خالق نے اس وقت فرمایا کہ بھائی جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اس کا دل چھوٹا، اس میں کم ہمتی ہوگی، بے صبرا ہوگا۔ آج آپ کی سائنس اس بات کو مانتی ہے، وہ کہتی ہے، آپ جائیں اطباء اور ڈاکٹر حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکا، جو نوجوان اپنی جو اللہ نے اس کے اندر ایک خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، جو زنا کی طرف جا رہا ہے، جو مشزنی کی طرف جا رہا ہے، اس میں قدرتی طور پر اس کا دل چھوٹا، بزدل ہوتا ہے، وہ اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، کم ہمت ہو جاتا ہے، سانس ہی نہیں رہتا اس میں عام الفاظ میں۔ خالق کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چھٹی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتیں اور وعدے ان کو پورا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، اس کو کرپشن کہتے ہیں، امانت کے جو خلاف خیانت ہے اسی کو کرپشن ہے۔ آج آپ دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، زیرو کرپشن میں ایک ملک آتا ہے ڈنمارک، زیرو کرپشن۔ جو لوگ یوں سمجھ لیں وہ لوگ اس آیت پر 100% عمل کرتے ہیں، کچھ بھی کر لیں آپ۔ ہم کہتے ہیں باطل یہ جا رہا ہے، باطل مزے کر رہا ہے، غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب نے یا ان کے وقت کے کسی عالم نے کہ بھئی جب تم دیکھو باطل ترقی کر رہا ہے اور اسلام تنزلی کا شکار ہے، تو یاد رکھو کہ تم غور کرو تو تم سمجھ جاؤ گے
کہ باطل نے وہ باتیں اختیار کر لی ہیں جو اسلام کی تھیں، اور اسلام نے وہ باتیں اختیار کر لی ہیں جو باطل کی تھیں، یعنی جو بری بات، جو ان کی بری خصلتیں. ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ تو اللہ نے کہیں، اللہ نے تو یہ باتیں صفات بیان کی، جو ان کو اختیار کرے گا اللہ اس کو کامیاب کریں گے. بددیانتی ہمارے اندر، وعدوں کی خلافی ہمارے اندر. وعدہ کیا، وعدہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے، نعوذ باللہ. یہ الفاظ لوگوں کے نکلتے ہیں، وعدہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے، امانت تو ہوتی خیانت کرنے کے لیے. جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ وہاں سے کرپشن کر رہا ہے، تو پھر یہی ہوگا. اور آخری بات اور 7ویں بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں. شہادت دی ہے، قائم رہ گئے اس پر. اور پھر آخری خوبی دوبارہ سے وہیں لوٹے گی، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بات نماز سے شروع ہوئی تھی، ختم بھی نماز پہ ہوئی. حفاظت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وضو صحیح کرتے ہیں، جو پیٹ میں جو اس کے مال جا رہا ہے وہ حلال ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو پڑھ تو لی ہے میں نے، یہ اب صحیح طریقے سے آپ کے ہاں قبول ہو جائے. کہتے ہیں نا نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو ساتھ لے جانا مشکل ہے. وہ اس کا بہرحال وقت اوپر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر کے ہمارے اندر بھی اللہ ہمت پیدا فرمائے، ہمارے اندر سے بھی بے صبری اللہ تعالیٰ نکالے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی بڑا کرے. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ